دا ویلاگ ود گل بخاری. بہت خوش آمدید میرے ویلاگ میں. آج ہم پارٹ 2 کر رہے ہیں جو حسن علی کے ساتھ میں نے کل کیا تھا. دا نیشن کے رپورٹر ہیں پاکستان میں, دا نیشن دی امریکن میگزین. اور کل کیونکہ بات ایک پارٹ ہوا تھا کہ ٹرمپ صاحب اور عمران خان صاحب کا رائز کس طرح سے سملر تھا. اچھا, تو ان کا جو فال ہے وہ ہم کمپیئر نہیں کر پائے تھے. پھر ہم نے کچھ کامنٹس بھی دیکھے تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی رسپونڈ کر دیں گے. تو پہلے کامنٹ کو رسپونڈ کرتے ہیں, پھر میں حسن سے پوچھ لوں گی کہ ہم کس پوائنٹ پہ کل اینڈ ہوئے تھے. جو ایک تنقید آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے عمران خان کو مودی سے غلط کمپیئر کیا, اور بڑا فیئر پوائنٹ آیا. جن بھی صاحبان نے کہا کہ دیکھیں عمران خان تو پالیٹکس میں نہیں تھے, وہ کرکٹر تھے وغیرہ وغیرہ, اور مودی نے ایک چائے والا تھا, اس نے اسٹرگل کی, اس نے اپنی ساری عمر پالیٹکس میں لگائی, پھر وہ چیف منسٹر بنا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا پھر کیا ہوا. اینڈ ہی اچیوڈ اے پوزیشن بائی ورکنگ فار اٹ, کہ انہوں نے کام کیا اور وہ ایک جگہ پہ پہنچے. وہ بات, وہ تنقید اپنی جگہ بالکل درست ہے. میرا مطلب وہ والا کمپیریزن نہیں تھا. میرا مطلب یہ تھا جب میں نے ان کو کہا نا کہ وہ سملر ہیں, تو وہ فرق ایسپیکٹس پہ میں کہہ رہی تھی. دونوں رائٹسٹ ہیں, دونوں پاپولسٹس ہیں, دونوں نے ڈیموکریسی کو نقصان کیا, دونوں نے پولرائزیشن کی, دونوں نے ہیٹ پالیٹکس کی, دونوں نے ریلیجن کو یوز کیا. جو میڈیا کا حشر عمران خان کے دور میں ہوا اس سے زیادہ حشر دیکھیں ہمارے یہاں تو میڈیا کا گلا سیاستدان تو نہیں گھونٹ پاتے کبھی بھی, تو ان کے یہاں تو سیاستدان نے میڈیا کا ایسا گلا گھونٹا ہے کہ وہ ہم سے خود کہتے ہیں, وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں وہ ہم سے خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہم سے کہیں زیادہ بہادر ہیں اور ریزیلینٹ ہیں. ہم تو مودی کے آگے پس گئے ہیں اور ہم تو بات بھی نہیں کر سکتے. اور وہ اگر مودی کو کچھ کہہ دو تو وہ آپ کو پڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پڑھنا پڑتا ہے. تو وہاں مودی کا ویسا کنٹرول ہے. یہاں جیسے پاکستان میں لیٹ سے جنرل ضیاء الحق کا تھا, یا اپنے جنرل غفور کا تھا, یا اپنے جنرل مشرف ایکچولی بہتر تھے, لیکن ان کی اسٹریٹجی فرق تھی, وہ پوائنٹ فرق ہے. اب میں یہاں پہ یہ بند کرتی ہوں وضاحت کے بعد. میں ذرا ایک بات اس میں ایڈ کر لوں. دیکھیں میں انڈیا کے اوپر کوئی خاص ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے انڈین مسلم سے بہت بات کی بھی ہے, ان کی رپورٹنگ کی بھی ہے. جو جب ہم پاپولزم کی بات کرتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے آپ نے کس قسم کی جو ہے نیریٹو بلڈنگ کی ہے اپنی سیاست میں, تو ایک ہوتا ہے ریس ٹو دا باٹم پالیٹکس. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ جو ہے لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر اور سب سے جو بری سینسبلٹیز اور بری پروکلیوٹیز ہوتی ہیں نا کسی قوم کی, ان کے اوپر آپ ان فیئرز پہ آپ پلے کرتے ہیں, ان فیئرز کو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست میں. میں نے تقریباً 1 سال پہلے جو ہے کوئی 6-7 انڈین مسلم عورتوں سے بات کی. وہ جو منظر انہوں نے میرے لیے پینٹ کیا بہت بہت تشویشناک تھا گل صاحبہ. مطلب وہ فکٹیشس ایپس پہ آکشن ہو رہی تھیں. مطلب رانا ایوب بھی تھی اس میں کہ نہیں؟ رانا ایوب صاحبہ نہیں تھی ان سے میری نہیں, لیکن میں نے کچھ تو وہ ایک ایپ بنائی گئی بلی بائی کے نام سے, جس پہ مسلم عورتیں جو ہیں ڈومیسٹک سرونٹس کے طور پہ آکشن ہو رہی تھی فکٹیشسلی, لائک جو ہے وہ. تو اس قسم کی پالیٹکس جو ہے, اور یہ بہت ہی ایک آرکسٹریٹڈ طریقے سے جو ہے ایک مطلب جو ہے سوشل میڈیا اور جو ہے سائبر کرائم ٹائپ کیمپین جو ہے بنائی گئی تھی, اور وہ سارے لوگ جو یہ کر رہے تھے وہ بی جے پی اور مودی صاحب کے ایفیلیٹڈ لوگ تھے. تو جو وہ منظر کشی کرتے ہیں بہت تشویشناک ہے. میں انڈیا کے اوپر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, اور نہیں, لیکن یہ بات تو آپ نے نوٹ کی ہے نا. اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جی جی جی, ریلیجن کا استعمال تھا. جی جی جی. کوئی بھینسیں گائے ٹرانسپورٹ کر رہے تو ان کو لنچ کر دیا جاتا تھا کہ یہ بیف کھا رہے ہیں. تو ریلیجن کا استعمال مودی صاحب نے اسی طرح کیا جس طرح یہاں پہ عمران خان صاحب نے کیا. بلاسفیمی کیمپینز چلوائی گئی. 2017 میں آئی ریمبر NA 120 میں
جو الیکشن ہوا تھا صرف NA-120 میں لاہور کے اندر، اس میں جو راشمین کہہ رہی ہوں یاسمین راشد کے جو پوسٹر تھے اس پہ جی تصویر تھی اس کی ممتاز قادری کی، اور وہ انہوں نے لکھا تھا کہ جنہوں نے اس کو قتل کیا وہ بلاسفیمرز ہیں، کیا آپ بلاسفیمرز کو ووٹ دیں گے؟ تو یہ تھے پیرللز جو میں ڈرا کرتی ہوں بٹوین مودی اینڈ عمران خان اینڈ ادر پاپولسٹ لیڈرز ہو، جو آپ نے کہا نا جو سب سے لو کامن ڈینامینیٹر ہوتا ہے، جس کو جب وہ اس کو ٹیپ کرتے ہیں، جو سوسائٹی کے ورسٹ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، تو وہ عمران اور مودی دونوں نے کیا ہے۔ ہاں ان کی اسٹرگل میں فرق ہے، ان کی مینجمنٹ، حالانکہ مودی نے کچھ اکنامک ڈیزاسٹرز کیے لیکن اس وقت انڈیا کی اکانومی بہت اچھا کر رہی ہے، لیکن جب انہوں نے ڈی مانیٹائزیشن کا ڈیزاسٹر کیا تھا اس کے بعد وہ الیکٹ ہوئے تھے۔ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے ویورز نے ایک اور ویلاگ میں بھی تنقید کی تھی، تو میں اس کی بات کر رہی تھی۔ بہرحال اب ہم ٹاپک پہ آتے ہیں۔ میں آپ کے ویورز کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو ہے کامنٹس میں جو ہے اچھا چلیں اوکے، شاید کیونکہ میں ویسے ایک شائع سا آدمی ہوں، مطلب جو ہے اسکرین پہ جو ہے اتنا نیچرل نہیں ہوں، لیکن انہوں نے جو بہت بہت کائنڈ ورڈز جو ہے لکھے کامنٹس پہ، تو ان کا بہت شکریہ جناب۔ مطلب جو ہے مجھے بڑا مطلب جو ہے گھبراہٹ ہوتی ہے ایسی جو ہے سچویشنز میں بیٹھ کے، لیکن جو ہے انہوں نے بہت اچھی کائنڈ باتیں کی، تو اس کے لیے بہت شکریہ آپ کے ویورز کا۔ تو گریٹ۔ تو اچھا کل ہم نے بات کہاں چھوڑی تھی؟ دیکھیے بات ہم یہ کر رہے تھے، آپ مجھے بتا رہی تھی، ہماری ایک جو ہے اختلاف رائے شروع ہو گئی تھی جس میں آپ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کبھی اس ملک کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ صرف اپنے اقتدار اور اپنی ایگو کو بوسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پالیٹکس میں آئے تھے، اور اس بات سے میں جو ہے مطلب پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوا اس آرگیومنٹ سے۔ تو میں بس مطلب آپ سے آپ اپنا دے دیں۔ نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کیوں خیال ہے کہ یہ صرف ایک ایگوٹسٹیکل نارسسسٹک ایکسرسائز؟ اچھا ایک بات میں کہا کرتی تھی اور وہ میرے کہنے سے کبھی مشہور نہیں ہوئی، لیکن ایک ہمارے کولیگ ہیں وہ رضی دادا کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، رضی رضوان ان کا نام ہے۔ اچھا انہوں نے ایک بات جو ہے نا وہ بڑی عام کر دی ہے کہ جو پتہ نہیں وہ ایگزیکٹ لفظ نہیں مجھے یاد آ رہے، پر ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو وقت حاضر میں عمران کر رہے ہوتے ہیں اس کام کا وہ الزام اس وقت دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اینڈ ہی از 100% رائٹ۔ مثلاً بھائی جب وہ کوئی سازش کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں سازش کر رہے ہیں، جب وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں چوری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ اپنی جو ان کے اعمال ہیں یا ان اعمال ہی کہہ سکتی ہوں، اور اپنی کیریکٹرسٹکس وہ دوسروں پہ پروجیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دوسروں کو کہتے ہیں فلاں نے فلاں کارڈ کھیلا، وہ اس وقت وہ کارڈ کھیل رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ اس کے بہت سارے ایگزامپلس ہیں۔ آج صبح بھی کوئی ایسی چیز تھی جس میں ایگزیکٹلی وہی ہو رہا تھا کہ وہ اگلوں کو اس چیز کا ایکیوز کر رہے تھے جو وہ خود کرتے آئے ہیں۔ اچھا مثلاً وہ کیا چاہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم جو ہے وہ مجھ کو اور فوج کو لڑانا چاہتی ہے۔ وہ کس کو لڑا رہے تھے؟ جی جی دیکھیں بہت زیادہ ایگزامپلس ہیں، سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ۔ جو اصل بات ہے جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ سے ایک وہ کبھی بھی ہی از ناٹ این آئیڈیلسٹ، از ہی؟ خان صاحب نہیں ہے نا۔ اچھا مجھے بتائیں انہوں نے ان کی ریٹرک کبھی کبھی جو ہے ایک میسایانک قسم کی آئیڈیلزم کی طرف ٹیگ کرتی ہے۔ تو یہی کرتے ہیں نا پاپولسٹ لوگ، وہ میسایانک ریٹرک کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک مطلب یہ مدینہ کی ریاست والی آئیڈیا، اب مدینہ کی ریاست یہ آئیڈیلائزڈ ایک فارم ہے نا، نوسٹالجیا ہے نا یہ۔ نہیں، نوسٹالجیا نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ یہ ہے کہ جتنے اس طرح کے ڈیماگوگز ہوتے ہیں جی، وہ جب پرفارمنس میں فیل ہو جاتے ہیں جی، اور ایک ہیوملیٹڈ نیشن ہوتا ہے جی، تو وہ اس کو ایک اس کی پاسٹ گلوری جی جی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں میں وہ گلوری واپس لے کے آؤں گا۔ جی جی جی،
4-5 ہی دنوں پرانی بات ہے، کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا دیکھیں عمران خان نے نبی پاک کا نام اونچا کیا. میں نے کہا کو خدا کا خوف کریں، نبی کا نام اونچا کرنے کے لیے ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے؟ کیا آپ عمران کے آنے سے پہلے بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اب بات یہ ہے کہ یو کے میں، رشیا میں، انڈیا میں، ترکی میں، امریکہ میں بیسکلی یہ کیا ہے پاپولسٹ لیڈرز نے کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں، ہماری جو کھوئی ہوئی عزت اور گریٹنس تھی وہ واپس دلاؤں گا. ٹھیک. اچھا اب زیادہ مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی لاسٹ گلوری نہیں ہے، تو انہوں نے ارطغرل بنا لیا. یہ تو اور ایک کمال کا آدمی ہے. بھئی امریکہ کی کوئی گریٹنس تو تھی نا. برطانیہ ایک مطلب اس پہ کیا کہتے تھے، the sun never sets on the empire، یعنی برطانیہ اتنا بڑا امپائر تھا کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں سورج چمک رہا ہوتا تھا اس کے اونڈ خطوں پہ. تو اسی طرح روس جو تھا وہ روس صرف نہیں تھا، وہ یو ایس ایس. پاکستان کی تو وہ نہیں ہے نا، تو انہوں نے فرضی بنا دی لوگوں کو ڈرامہ دکھا کے، اور لوگ سمجھنے لگے کہ اصل میں تو یہ ہماری ہسٹری، عمران خان تو ہمیں یہاں پہنچائے گا. یہ ایک شارلٹن ہے. اچھا جی، شوکت خانم سے سٹارٹ کریں اور جہاں تک مرضی جائیں. کیا کیا وہ کیس میں آیا ہے نا، جو اس کے فورن فنڈنگ کا کیس ہے کہ پیسے مانگ رہے ہوتے تھے، اور وہ سٹوری تھی پوری انویسٹیگیٹو، فخر دورانی کی سٹوری تھی. جی جناب، انہوں نے لوگوں کے انٹرویوز کیے جو ڈونرز تھے. ڈونرز کا خیال تھا کہ شوکت خانم کو پیسے دے رہے ہیں، پیسے ادھر جا رہے تھے پارٹی کے فنڈ میں. پارٹی کے فنڈ سے وہ کہاں گئے وہ بھی کسی کو نہیں پتا. اچھا میں ذاتی طور پہ جتنے لوگوں کو جانتی ہوں یا وہ پیسے دے کے علاج کراتے ہیں شوکت خانم میں، اور جتنے غریب لوگوں کو میں جانتی ہوں جو پیسے نہیں دے سکتے، ان کا وہاں علاج نہیں ہوا، ان کو انکار کیا. اچھا، کیونکہ مجھے اس چیز پہ علم نہیں ہے نا، تو نہیں مجھے تو اتنا تو پتہ ہے نا. تو شوکت خانم بھی مطلب یہ ان کو ساری عمر مانگ کے لوگ. اچھا مجھے بتائیں 2010 کے پیسے کدھر گئے جو انہوں نے سیلاب کے اکٹھے کیے تھے؟ کوئی آڈٹ کبھی ایک آنے کا حساب دیا؟ نہیں. ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے. یار انہوں نے پاور آف پوزیشن کو، وہ جو گھڑیاں بیچیں یا جو بھی کیا، دیکھیں اوروں کو بھی ملی، انہوں نے بھی غلط کام کیا، لیکن اوروں نے پہلے ڈکلیئر کی، جمع کرائیں، برے رولز تھے، ان برے رولز کے تحت خریدی اور رکھ لی یا تحفوں میں دے دی یا بیچ، جو بھی کیا. یہ جو بھائی صاحب ہیں جمع ہی نہیں کرائی. لیکن یہ توشہ خانہ والا کیس مجھے جو ہے نا، یہ چلیں آپ کو نہیں لگتا ہوگا. نہیں مجھے وہ پورا سسٹم جو ہے. اچھا القادر یونیورسٹی ویسے مجھے بہت عجیب لگتا ہے کہ کوئی ریئل اسٹیٹ ٹائکون آپ کو جو ہے 56-57 ایکڑ پرائم ریئل اسٹیٹ دیتا ہے، مطلب کیپٹل سٹی سے باہر جو ہے کوئی پرو کوئی لگتا ہے، لیکن جو ہے اس میں بھی جو ہے بھائی لگتا ہے کہ کیا مطلب ہے، بند لفافے میں ایک ملک آپ کے ملک کے پیسے واپس کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا، اور آپ کہتے ہیں کہ جو جرمانہ ملک ریاض نے دینا تھا اس جرمانے کی زد میں بھائی کیسے؟ وہ جرمانہ الگ ہے اور جو اس نے سائفن آف کیا ہے وہ الگ ہے. جی. تو اور اس کے وہ سارے ہیرے، انگوٹھیاں، ہار، عاصم منیر کی فائل ان کے گھر گئی، اس کے اوپر عاصم منیر فائل. مجھے بتائیں کہ اچھا اب یہ بتائیں 12 بجے اٹھنا، ہیلی کاپٹر میں جانا، 4-5 بجے واپس آ جانا، اور وہ پورے 4-5 گھنٹے صرف سوشل میڈیا اینڈ میڈیا اسٹریٹجیز پہ کام ہونا. بھائی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے تو ہر وقت صرف میڈیا اور سوشل میڈیا پہ کیوں کام کر رہے تھے؟ اچھا یہ پھر اب اس میں پھر جو ہے مطلب ایک انٹرسٹنگ سوال آ جاتا ہے نا کہ اب جب یہ سارے کیسز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے مطلب جو ہے تھوپے گئے ہیں، آ گئے ہیں، تو آپ کے کیا خیال میں، آپ کے خیال میں خان صاحب کا زوال جو ہے وہ شروع تو ہے، آپ کے خیال میں وہ ختم ہے مطلب بحیثیت پولیٹیکل فورس؟ اچھا
اگر ہم اس پہ پہلے آنا چاہتے ہیں تو آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ویورز کو یہ کہا تھا کہ ہم تھوڑی سی سملیرٹی ان کے اور ٹرمپ کے زوال میں دکھائیں گے، وہ پہلے دکھا لیں یا یہی پہلے کر لیں؟ نہیں، میں پہلے سمجھنے کی کوشش کروں کہ زوال آ گیا ہے ان پہ، مطلب جو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اب ختم ہے بحیثیت پولیٹیکل فورس کے؟ ہاں جی. اچھا، so you think he's finished? Yep. He will never be in power again? No. اچھا. I don't think so. اچھا. اور مجھے پتا ہے کہ یہ ویلاگ شروع ہونے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ you're really not sure about that، کیونکہ نواز شریف کے بارے میں بھی 99 میں یہی خیال تھا یا 2000 میں or whatever and he did come back. اور 2018 میں ہمارے دوست ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کا خیال تھا یہ کبھی بس فنش نواز شریف. دیکھیں میں اس وقت بھی I was 100% clear نواز شریف will be back. جی. کیونکہ وہ 30-35 سال کے بعد ایک پارٹی تو بن ہی گئے تھے، پوری پراپر پولیٹیکل پارٹی. یہ پارٹی نہیں بن پائے تھے، یہ ٹولہ ہی تھا، نمبر 1. نمبر 2، ہر دفعہ جب بے نظیر کو نکالا گیا، جب نواز شریف کو نکالا گیا تو جھوٹے کیسز بنا کے نکالا گیا، رائٹ؟ بے نظیر کے باپ کو تو قتل ہی کر دیا. ایک بہت فنڈامنٹل دو فرق تو ہمیں ہمارے دوست نے بتائے تھے، وہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بتا دیں کہ کیا تھے. ایک یہ تھا ہاں کہ نواز شریف وغیرہ جو ہیں وہ ان کے باہر دوست تھے. جی، مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی میں، مطلب جو ہے دوسرے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان میں ان کے جو ہے ویل وشرز تھے. انہوں نے لوگوں کو لوگوں کی جو ہوتی ہیں والدہ صاحبان، لوگوں کی بہنیں، ان کی گالیاں نہیں دی ہوئی تھیں نا. جی 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 جو عمران خان صاحب نے دی، جی مبینہ طور پہ انہوں نے انہی کے جہاز میں بیٹھ کے دی. ایک وہ ہوا. دوسرا مطلب جو بھی مطلب ایک تو ان کا بڑا فاؤل ماؤتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ماؤتھ کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کیا. پاکستان تو ایک ملک ہے نا جی، وہ تو آئسولیشن سے نکل سکتا ہے، لیکن جو آدمی ہے وہ اس آدمی کی کسی کو پاس نہیں ہے، چاہے وہ سعودی ہو، چاہے وہ UAE ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ چین ہو. چین کے اگر میں قصے ایک دن بتانے شروع کروں تو لوگوں کو لگ سمجھ جائے کہ چائنیز ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں. اور خان صاحب کی ٹرمپ صاحب سے بہت اچھی، ہاں کیونکہ ایک جیسے ہیں نا، ان کی بہت اچھی ریلیشن شپ تھی. بہت جو لوگ اس وقت جو ہے روم میں ساتھ تھے، انہوں نے پھر بعد میں جا کے جو ہے خفیہ طور پہ بریف بھی کیا کہ ان دونوں کی کیمسٹری جو ہے کوئی ریمارکیبل قسم کی جو ہے نظر آ رہی ہے. مطلب دیکھیں ٹرمپ صاحب بھی ایک کیس جس میں وہ انڈائٹ ہوئے ہیں جی، وہ تھا کہ ایک خاتون جن کو پیسے دے کر اس کے ساتھ انہوں نے تعلقات رکھے. نہیں، وہ یہ تھا تعلقات رکھے، مطلب ان کے مراسم تھے، لیکن ان کو ہش منی دیا گیا کہ آپ جو ہے مطلب بات اس پہ جو ہے نہیں کر سکتی، مطلب جو آپ کبھی ہماری جو ریلیشن شپ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. تو ان کا منہ بند کرایا پیسے دے کر. جی. تو دیکھیں، اچھا اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اردو میں اس کا کیا لفظ ہے. ٹرمپ صاحب پرومیسکیوس تھے. اچھا ٹھیک. عمران خان صاحب پرومیسکیوس ہیں. ٹرمپ صاحب پاپولسٹ ہیں، عمران پاپولسٹ ہیں. ٹرمپ ڈکٹیٹر ہیں، عمران ڈکٹیٹر ہیں. ٹرمپ نے کانسٹیٹیوشن توڑنے کی کوشش کی، عمران نے، تو ظاہر ان کی بننی تھی، ٹھیک ہے. اب ٹرمپ وہاں پاور میں نہیں ہے تو ان کا تو کوئی دوست نہیں ہے. ایک وہ وجہ ہے. لیکن میرے نزدیک جو زیادہ امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے، دیکھیں لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں غداری، ملک، رائٹ. میرے لیے انسان امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو میرے لیے جو پاکستان کے لیے محبت ہے وہ کسی پہاڑ اور درخت کے لیے نہیں ہے، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے. اور ان کو پاکستان کے لوگوں سے اتنی سی بھی ہمدردی نہیں. جس طرح انہوں نے IMF کی ڈیل توڑی تھی اور پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ شری لنکا بنے گا، لوگ ڈبل روٹی کے ٹکڑے کے لیے بھاگ رہے ہوں گے. آنے والی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بھی انہوں نے جو بچھائی تھیں، بارودی بچھائی.
وہ آ گئی, اس نے سرنگیں سے کیا ڈیل, مفتاح نے IMF کو واپس لے کے آیا, اس نے 2 فائنانس منسٹرز کو کہا کہ اس طرح کے خط لکھ دو کہ ہم تو ابائڈ بائی نہیں کریں گے. بھائی پاکستان کی عوام نے بھوکا مرنا تھا, آپ پیسے لے کے دوڑ رہے ہوتے, آپ کو ڈبل روٹی نہ مل رہی ہوتی, آپ کو دودھ نہ مل رہا ہوتا, آپ کے یہاں ایک, یعنی یہ تو انسان دشمنی ہے. اچھا ہاں, تو نہ نواز شریف انسان دشمن تھا, نہ بے نظیر تھی, رائٹ, اس لیے ان کی واپسی ہوئی. ان صاحب کی ایک تو اس وجہ سے نہیں ہوگی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پہ جو مقدمے تھے وہ جھوٹے مقدمے تھے. ٹھیک, ان کے اوپر جو مقدمے ہیں وہ مجھے جھوٹے نہیں لگ رہے. القادر ہمارے سامنے ہے, ٹھیک, اب وہ کہتے ہیں کچھ تو جھوٹے ہیں بھی صحیح نا, کچھ بھائی کچھ ہوں گے نا, میں تو ان کی بات کر رہی ہوں جو موٹے موٹے درست مقدمے. مطلب عمران خان صاحب قاتل تو نہیں ہے نا, مطلب بالکل نہیں ہے, یہ کچھ چیزیں نہ وہ بکواس ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہی. یہ کیوں, لیکن اس قسم کا بکواس کیوں جو ہے, مطلب جو ہے صرف خجل کرنے کے لیے, نہیں خجل کرنے کے لیے. دیکھیں, میں اب کوئی اگر ڈفر بند کر رہا ہے تو میں اس کے بارے میں کیا کروں, میں اصل کیسز کی بات کر رہی ہوں. اصل کیسز جو, ہاں جی 20 منٹ ہمیں ہو گئے, we'll have to wrap it up and maybe we can then do another one another time, maybe we'll do it on Skype and I go back. گل صاحب ایک بات میں اس پہ, یہ انسانیت کے خلاف انہوں نے جرائم کیے. ہم زوال کی اور ختم ہونے کی بات کر رہے تھے, ایک چیز میں لیکن ذرا کہنا چاہتا ہوں, تقریباً جب عدم اعتماد کی تحریک چلی تھی اپریل میں, پچھلے اپریل, اس اپریل سے پچھلے اپریل میں, تو میں احسن اقبال چودھری صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا نیشن کے لیے, پلاننگ منسٹر جو اس وقت ہے. ان سے میں نے پوچھا کہ عمران خان چلا جائے گا, مطلب آپ لوگ جو ہے اسے, سوری آپ کس کا کر رہے تھے؟ احسن اقبال چودھری صاحب کا میں انٹرویو کر رہا تھا دی نیشن کے. میں نے کہا عمران خان صاحب کو آپ نکال دیں گے؟ انہوں نے ایک بہت دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا جو عمران تو ایک بندہ ہے نا, اس کو تو مطلب جو ہے ہم نکال دیں, شاید مطلب جو ہے اس کی پالیٹکس ختم بھی ہو جائے, ہم اسے جو ہے ابھی ووٹ آؤٹ کر دیں گے آفس سے. لیکن انہوں نے کہا تھا the infrastructure of hate that he's created, I don't know if we'll ever be able to get past that. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو نفرتیں انہوں نے کوٹ کے ہماری سیاست میں بھری. اب میں اس میں جو ہے ایک بات کروں گا جس میرے خیال میں آپ کچھ ویورز اس کو نہیں پسند کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال برٹش پرائم منسٹر تھی مارگریٹ تھیچر, ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا, کنزرویٹو پارٹی, ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی لیگیسی کیا ہے؟ میری زندگی کی سب سے بڑی لیگیسی ٹونی بلیئر ہے, جو لیبر پارٹی کے لیڈر تھے. کہ اور میں جو بات ابھی آپ سے کرنا والا ہوں, بہت معذرت کے ساتھ, لیکن یہ میری اوپینین ہے, جب ہم مریم نواز صاحبہ کو دیکھتے ہیں تو حالانکہ وہ ایک 3 دفعہ سابقہ وزیر اعظم کی بیٹی ہیں, اور جو ہے سارے کے سارے ان پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ she's been brought up like around these people. انہوں نے اپنی سیاست میرے خیال میں اپنے والد صاحب سے نہیں سیکھی, ان کے سیاسی انفلوئنس جو ہے وہ عمران خان صاحب. ٹھیک ہے, میں اب اس لیے نہیں اس بات کو آگے لے کے جاؤں گی, اور میں ویورز کو آپ کے اس آبزرویشن کے ساتھ چھوڑ کے جاتی ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے یہ ڈسکس ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ہم 20 منٹ سے بھی زیادہ بولتے رہے ہیں. وی ول کم بیک ٹو دس اف یو وڈ لائک ٹو, بیکاز یہ بہت فیسینیٹنگ پوائنٹ ہے, اور اس پہ میرے اپنے بھی خیالات ہیں. جی. تو آج کے لیے ہم آپ کو اس بات کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں کہ حسن کا خیال ہے کہ عمران خان کی جو لاسٹنگ لیگیسی ہیں وہ مریم نواز ہے. میں ان کے ساتھ ڈس ایگری کرتی ہوں, لیکن کسی اور دن, کل نہیں, کسی اور دن ہم اس طرح کی گفتگو دوبارہ کریں گے. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا.